کہ آپ کی بھی معلومات کے مطابق اور ہماری معلومات کے مطابق بھی جو اس کیس کا مرکزی ملزم ہے ظہیر احمد، وہ اس وقت کراچی میں موجود ہے. وہ بچی کے ہمراہ پولیس کے ساتھ ہی کراچی آیا اور ہماری معلومات کے مطابق اس وقت ABCC کے دفتر میں موجود ہے. ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جب اس وقت یہ کیس زیر تفتیش ہے اور کوگنیزیبل اوفینس کڈنیپنگ کے اوفینس میں زیر تفتیش ہے اور مرکزی ملزم نے بیل حاصل نہیں کی، تو وہ بغیر ہتھ کڑیوں کے کس رشتے سے ABCC کے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے اور سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں ہے. اس کو کیوں یہ فیور دیا جا رہا ہے ABCC یا CIA یا پولیس کی طرف سے، یا اگر کوئی کنفیوژن ہے تو وہ ہمیں بتائیں، چونکہ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہیں بھی کڈنیپنگ کا حتمی فیصلہ نہیں کیا. اور مجسٹریٹ صاحب نے اس FIR میں جب فردر انویسٹیگیشن کا کہا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی یہ بات طے نہیں ہوئی ہے کہ FIR سچی ہے کہ جھوٹی ہے. تو طریقہ تو کار یہی ہوتا ہے کہ اس دوران جب تک ملزم بیل پہ نہ ہو اس کو گرفتار رکھا جائے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج سے 15 دن پہلے یہ جملہ کہا گیا صوبے کے سب سے بڑے پولیس افسر کی جانب سے کہ جی یہ معاملہ ختم ہو گیا، یہ کیس ختم ہو گیا ہے. اگر ایسا ہوتا تو آج جو سندھ کی تاریخ کے اندر اتنا ایک ہائی پاورڈ بورڈ بنا ہے میڈیکل ڈاکٹرز کا، جس میں 10 ڈاکٹرز موجود ہیں، جو آپ کے سامنے آج انہوں نے 4 گھنٹے کارروائی کی ہے، یہ کیوں ہو رہی ہوتی؟ اس کا مطلب ہے یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا. جو ایویڈنس جمع کرائے گئے ہائی کورٹ کے سامنے وہ پراپر نہیں تھے، وہ حتمی نہیں تھے. یہ معاملہ ابھی بھی زیر تفتیش ہے. اور ابھی ہمیں جیسے آپ کو بھی آگاہ کیا ہے بورڈ کی چیئرمین نے، ریسپیکٹیبل چیئرمین نے، کہ وہ منڈے کو کورٹ کے اندر اپنی حتمی رپورٹ دیں گے کہ بچی کی عمر ان کے لحاظ سے کیا ہے. یہاں پہ میں ایک بات بہت واضح کر دوں، چونکہ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں. ایک جگہ ہمارا موقف ہے کہ جب نادرہ کے ڈاکیومنٹس ہوں اور واقعہ سے بہت پہلے ان کا اجرا ہوا ہو تو میڈیکل ایویڈنس ان کے اوپر سبقت حاصل نہیں کر سکتا. مگر یہ رول جو ہے یہ ٹرائل کورٹ کے لیے ہے، یہ اس کورٹ کے لیے جس نے فیصلہ کرنا ہے کہ ظہیر کو سزا کیا سنانی ہے، کہ کڈنیپنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. یہ رول ہائی کورٹ کے لیے نہیں ہے. تھوڑا فرق کیجیے. کرمنل ٹرائل میں فوجداری کے مقدمے میں جب ڈاکیومنٹس کو فرولا جاتا ہے اور ان کو جانچا جاتا ہے تو وہاں پہ نادرہ کے ڈاکیومنٹس کو ترجیح دی جاتی ہے میڈیکل ایویڈنس کے اوپر. مگر جو حسب بیجا کی کارروائی ہوتی ہے، جو ہائی کورٹ میں ہوتی ہے، وہاں پہ جو چیزیں سامنے ہوتی ہیں پیپر کے، آن دا فیس آف اٹ فیصلہ کیا جاتا ہے. چونکہ ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس کے تحت بچی کو آزاد کر دیا گیا کہ وہ اپنے اون فیصلہ کرے، وہ جہاں جا سکتی ہے، اور والدین کو نہیں لٹایا گیا. ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس ہائی کورٹ کے فیصلے کو رد کروائیں، ہم اس کو چیلنج کریں. اور چونکہ وہ سارا کا سارا ہائی کورٹ کا فیصلہ ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ پہ مبنی تھا، اس لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے ہم اس میڈیکل سرٹیفکیٹ کو میڈیکلی چیلنج کر کے اس کی کریڈیبلٹی کو کوشچن کریں، تاکہ ہم دوبارہ ہائی کورٹ جا سکیں حسب بیجا کی پروسیڈنگز کے اندر بچی کی کسٹڈی لینے کے لیے، یا کم سے کم یہ بتانے کے لیے عدالت کو کہ وہ اس وقت انلیگل کنفائنمنٹ میں ہے. چونکہ یہ الگ الگ عدالتوں میں کیس چل رہا ہے تو یہ الگ الگ پروسیڈنگز ہیں. ہمارا ابھی بھی موقف یہ ہے کہ نادرہ کے ڈاکیومنٹ سچے ہیں، برتھ سرٹیفکیٹ اوریجنل ہے، بچی کی عمر 14 سال ہے. میڈیکل رپورٹ ویسے ہی 1 سے 2 سال کا فرق کرتی ہے. حقائق پہ مبنی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ نادرہ ڈاکیومنٹس کی تصدیق ہی کرے گی. مگر ٹرائل کے اندر نادرہ کے ڈاکیومنٹس ہی دیکھے جائیں گے. بٹ چونکہ ہم نے ہائی کورٹ دوبارہ رجوع کرنا ہے، بچی کی جو آزادی کے حوالے سے آرڈر تھا اس کو چیلنج کرنا ہے، تو ضروری ہے کہ جو ایج سرٹیفکیٹ ہائی کورٹ کے سامنے تھا اس کو ہم چیلنج کریں. جو آج آپ کے سامنے میڈیکل بورڈ ہوا ہے وہ اسی کے حوالے سے ہوا، اور ہمیں امید ہے کہ منڈے کو جو ہے جو حتمی رپورٹ آئے گی وہ حق اور سچ پہ مبنی ہوگی، اور جو موقف ہے والدین کا وہ اس کی تائید کرے گی. دیکھیں، ان کا ہڈیوں کا ٹیسٹ، جوڑوں کا اور ہاتھوں کے ٹیسٹ مکمل ہو چکے ہیں. ہڈیوں کے ٹیسٹ کی رپورٹ جو ہے وہ میڈیکل بورڈ کو موصول ہو چکی ہے. اب میڈیکل بورڈ کے حکام انتظار کر رہے ہیں ان کو دانتوں کا اور جبڑوں کی جو ٹیسٹ رپورٹ ہے وہ ٹیسٹ بھی مکمل ہو چکے ہیں. اور جو سینئر 2 سرجن جو ہیں وہ اس بورڈ کے اندر شامل ہیں، وہ دانتوں اور جبڑوں سے متعلق اپنی حتمی رپورٹ کو تیار کر رہے ہیں. 2000 کا یہاں پر وزن بھی کیا گیا اور مختلف نوعیت کے ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں. اس ٹیسٹ کی جو رپورٹ ہے وہ ظاہری بات ہے وہ دستوری میڈیکل بورڈ کے پاس ہی رہے گی، اور میڈیکل بورڈ اس صورتحال سے فی الحال کسی کو آگاہ نہیں کرے گا. اور یہ جو رپورٹ ہے یہ میڈیکل بورڈ حوالے کرے گا تفتیشی حکام کی، اور اس بات کا امکان ہے کہ پیر تک کی رپورٹ تفتیشی حکام کو فراہم کر دی جائے، اور تفتیشی حکام یہ رپورٹس متعلقہ عدالت کے اندر پیش کریں گے. جبڑوں کا ٹیسٹ مکمل ہو چکا ہے. سینئر سرجنس ہیں 2، وہ اس کی اپنی رپورٹ پروفیسر تیار کر رہے ہیں. وہ رپورٹس تکمیل کے مرحلے کے اندر ہے، اور اس کے بعد یہ رپورٹس میڈیکل بورڈ کے حوالے کی جائے گی، جس کے بعد میڈیکل بورڈ اپنی رپورٹ مرتب کرے گا اور یہ رپورٹ تفتیشی حکام کے حوالے کر دی جائے گی. اس وقت میڈیکل بورڈ منتظر ہے اس بات کا کہ والدین کی جانب سے جو ڈاکومنٹس جمع کرائے گئے عمر کے تعین کے حوالے سے وہ، اور جو میڈیکل رپورٹس آئیں گی ان دونوں کا وہ اب موازنہ کریں گے. موازنہ کرنے کے بعد اپنے ریمارکس اس رپورٹ کے اندر شامل کریں گے. بچی دیکھو پہلے ہی پریشان ہے، اتنا ہائی پیریڈ ہو گیا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ سموتھلی یہ کام ہو.
اب اس کے انویسٹیگیشن ہونے ایکس رے ہونے یہ ہونے اس کو لے جائیں گے. آپ ہر جگہ ان کے ساتھ اس طرح جلوس کر رہے ہیں. پلیز کوئی نہیں جائے گا. آپ فی الحال بالکل کیوں نہیں بتائیں گے. میں ابھی بھی بتا رہا ہوں نا کہ ان کے ایکسرے ہو رہے ہیں پیش کے لیے یہاں پہ ہونے. اس کے بعد اس کا او پی جی جو ہے وہ دانت کا جو ایکسرے ہوتا ہے وہ ڈاؤ یونیورسٹی میں ہوگا. اس کے بھی ساتھ جائیں گے ہمارے 2 ڈینٹل سرجن اور جو کمیٹی ممبران ہیں یہاں بھی ممبران ہمارے پہنچ گئے. ایکسرے ہوں گے. اس کے بعد بیٹھا کے بچی کو ان کو ایگزامن بھی کیا جائے. سوالات بھی ہوں گے کہ والدین سوالات ہوں گے اور جڑے ڈاکومنٹ وہ بھی چیک کیے جائیں گے. آپ لیکن ہر جگہ ان کے ساتھ جائیں گے تو بچی بھی بنتا ہے. لیکن آپ ہاں پلیز آپ لوگ خالی کرتے ہیں ہم آرام سے اس کو لے جائیں. ایکسرے وغیرہ بالکل آپ کو ساری چیزیں بتائیں کیوں ہم چھپائیں گے. ٹھیک ہے کہ آپ کی بھی معلومات کے مطابق اور ہماری معلومات کے مطابق بھی جو اس کیس کا مرکزی ملزم ہے ظہیر احمد وہ اس وقت کراچی میں موجود ہے. وہ بچی کے ہمراہ پولیس کے ساتھ ہی کراچی آیا اور ہماری معلومات کے مطابق اس وقت AVCC کے دفتر میں موجود ہے. ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جب اس وقت یہ کیس زیر تفتیش ہے اور کوگنیزیبل اوفینس کڈنیپنگ کے اوفینس میں زیر تفتیش ہے اور مرکزی ملزم نے بیل حاصل نہیں کی تو وہ بغیر ہتھ کڑیوں کے کس رشتے سے AVCC کے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے اور سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں ہے. اس کو کیوں یہ فیور دیا جا رہا ہے AVCC یا CIA یا پولیس کی طرف سے, یا اگر کوئی کنفیوژن ہے تو وہ ہمیں بتائیں, چونکہ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہیں بھی کڈنیپنگ کا حتمی فیصلہ نہیں کیا. اور مجسٹریٹ صاحب نے FIR میں جب فردر انویسٹیگیشن کا کہا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی یہ بات طے نہیں ہوئی ہے کہ FIR سچی ہے کہ جھوٹی ہے. تو طریقہ تو کار یہی ہوتا ہے کہ اس دوران جب تک ملزم بیل پہ نہ ہو اس کو گرفتار رکھا جائے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج سے 15 دن پہلے یہ جملہ کہا گیا صوبے کے سب سے بڑے پولیس افسر کی جانب سے کہ جی یہ معاملہ ختم ہو گیا, یہ کیس ختم ہو گیا ہے. اگر ایسا ہوتا تو آج جو سندھ کی تاریخ کے اندر اتنا ایک ہائی پاورڈ بورڈ بنا ہے میڈیکل ڈاکٹرز کا, جس میں 10 ڈاکٹرز موجود ہیں جو آپ کے سامنے آج انہوں نے 4 گھنٹے کارروائی کی ہے, یہ کیوں ہو رہی ہوتی؟ اس کا مطلب ہے یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا. جو ایویڈنس جمع کرائے گئے ہائی کورٹ کے سامنے وہ پراپر نہیں تھے, وہ حتمی نہیں تھے. یہ معاملہ ابھی بھی زیر تفتیش ہے. اور ابھی ہمیں جیسے آپ کو بھی آگاہ کیا ہے بورڈ کی چیئرمین ریسپیکٹیبل چیئرمین نے کہ وہ منڈے کو کورٹ کے اندر اپنی حتمی رپورٹ دیں گے کہ بچی کی عمر ان کے لحاظ سے کیا ہے. یہاں پہ میں ایک بات بہت واضح کر دوں چونکہ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں. ایک جگہ ہمارا موقف ہے کہ جب نادرہ کے ڈاکیومنٹس ہوں اور واقعہ سے بہت پہلے ان کا اجرا ہوا ہو تو میڈیکل ایویڈنس ان کے اوپر سبقت حاصل نہیں کر سکتا. مگر یہ رول جو ہے یہ ٹرائل کورٹ کے لیے ہے, یہ اس کورٹ کے لیے جس نے فیصلہ کرنا ہے کہ ظہیر کو سزا کیا سنانی ہے, کہ کڈنیپنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. یہ رول ہائی کورٹ کے لیے نہیں ہے, تھوڑا فرق کیجیے. کرمنل ٹرائل میں فوجداری کے مقدمے میں جب ڈاکیومنٹس کو فرولا جاتا ہے اور ان کو جانچا جاتا ہے تو وہاں پہ نادرہ کے ڈاکیومنٹس کو ترجیح دی جاتی ہے میڈیکل ایویڈنس کے اوپر. مگر جو حسب بیجا کی کارروائی ہوتی ہے جو ہائی کورٹ میں ہوتی ہے وہاں پہ جو چیزیں سامنے ہوتی ہیں پیپر کے آن دا فیس آف اٹ فیصلہ کیا جاتا ہے. چونکہ ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس کے تحت بچی کو آزاد کر دیا گیا کہ وہ اپنے اون فیصلہ کرے وہ جہاں جا سکتی ہے اور والدین کو نہیں لٹایا گیا, ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس ہائی کورٹ کے فیصلے کو رد کروائیں, ہم اس کو چیلنج کریں. اور چونکہ وہ سارا کا سارا ہائی کورٹ کا فیصلہ ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ پہ مبنی تھا, اس لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے ہم اس میڈیکل سرٹیفکیٹ کو میڈیکلی چیلنج کر کے اس کی کریڈیبلٹی کو کوشچن کریں تاکہ ہم دوبارہ ہائی کورٹ جا سکیں حسب بیجا کی پروسیڈنگز کے اندر بچی کی کسٹڈی لینے کے لیے یا کم سے کم یہ بتانے کے لیے عدالت کو کہ وہ اس وقت انلیگل کنفائنمنٹ میں ہے. چونکہ یہ الگ الگ عدالتوں میں کیس چل رہا ہے تو یہ الگ الگ پروسیڈنگز ہیں. ہمارا ابھی بھی موقف یہ ہے کہ نادرہ کے ڈاکیومنٹ سچے ہیں, برتھ سرٹیفکیٹ اوریجنل ہے, بچی کی عمر 14 سال ہے, میڈیکل رپورٹ ویسے ہی 1 سے 2 سال کا فرق کرتی ہے. حقائق پہ مبنی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ نادرہ ڈاکیومنٹس کی تصدیق ہی کرے گی. مگر ٹرائل کے اندر نادرہ کے ڈاکیومنٹس ہی دیکھے جائیں گے. بٹ چونکہ ہم نے ہائی کورٹ دوبارہ رجوع کرنا ہے, بچی کی جو آزادی کے حوالے سے آرڈر تھا اس کو چیلنج کرنا ہے, تو ضروری ہے کہ جو ایک سرٹیفکیٹ ہائی کورٹ کے سامنے تھا اس کو ہم چیلنج کریں. جو آج آپ کے سامنے میڈیکل بورڈ ہوا ہے وہ اسی کے حوالے سے ہوا اور ہمیں امید ہے کہ منڈے کو جو ہے جو حتمی رپورٹ آئے گی وہ حق اور سچ پہ مبنی ہوگی اور جو موقف ہے والدین کا وہ اس کی تائید کرے گی. دیکھیں ان کا ہڈیوں کا ٹیسٹ, جوڑوں کا اور ہاتھوں کے ٹیسٹ مکمل ہو چکے ہیں. ہڈیوں کے ٹیسٹ کی رپورٹ جو ہے وہ میڈیکل بورڈ کو موصول ہو چکی ہے. اب میڈیکل بورڈ کے حکام انتظار کر رہے ہیں ان کو دانتوں کا اور جبڑوں کی جو ٹیسٹ رپورٹ ہے وہ ٹیسٹ بھی مکمل ہو چکے ہیں. اور جو سینئر 2 سرجن
जो है वो इस बोर्ड के अंदर शामिल हैं, वो दांतों और जबड़ों से मुतालिक अपनी हस्बी रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं। 2000 का यहाँ पर वज़न भी किया गया और मुख्तलिफ नौइयत के टेस्ट भी किए गए हैं। उस टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो ज़ाहिर बात है वो दस्तूरी मेडिकल बोर्ड के पास ही रहेगी और मेडिकल बोर्ड इस सूरत हाल से फ़िलहाल किसी को आगाह नहीं करेगा। और ये जो रिपोर्ट है ये मेडिकल बोर्ड हवाले करेगा तफ्तीशी हुक्काम की, और इस बात का इम्कान है कि पीर तक की रिपोर्ट तफ्तीशी हुक्काम को फराहम कर दी जाए और तफ्तीशी हुक्काम ये रिपोर्ट्स मुतल्लिक़ा अदालत के अंदर पेश करेंगे। जबड़ों का टेस्ट मुकम्मल हो चुका है, सीनियर सर्जन से 2 वो उसकी अपनी रिपोर्ट प्रोफेसर तैयार कर रहे हैं। वो रिपोर्ट्स तकमील के मरहले के अंदर है और उसके बाद ये रिपोर्ट्स मेडिकल बोर्ड के हवाले की जाएगी, जिसके बाद मेडिकल बोर्ड अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगा और ये रिपोर्ट तफ्तीशी हुक्काम के हवाले कर दी जाएगी। इस वक्त मेडिकल बोर्ड मुंतज़िर है इस बात का कि वालिदैन की जानिब से जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए गए उम्र के तयन के हवाले से वो और जो मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी उन दोनों का वो अब मवाजना करेंगे और मवाजना करने के बाद अपने रिमार्क्स उस रिपोर्ट के अंदर शामिल करेंगे। बच्ची देखो पहले ही परेशान है, इतना हाई पीरियड हो गया है। हम चाह रहे हैं कि स्मूथली ये काम हो, अब उसके इन्वेस्टिगेशन होने, एक्सरे होने, ये होने, उसको ले जाएंगे। आप हर जगह उनके साथ इस तरह जलूस कर रहे हैं, प्लीज कोई नहीं जाएगा। आप फिलहाल बिल्कुल क्यों नहीं बताएंगे? मैं अभी भी बता रहा हूँ ना कि उनके एक्सरेज हो रहे हैं एज के लिए, तो यहाँ पे होने, उसके बाद उसका ओपीजी जो है वो दांत का जो एक्सरे होता है वो डाउ यूनिवर्सिटी में होगा। उसके भी साथ जाएंगे हमारे 2 डेंटल सर्जन और जो कमेटी मेम्बरान है, यहाँ भी मेम्बरान हमारे पहुँच गए, एक्सरे होंगे। उसके बाद बैठा के बच्ची को उनको एग्जामिन भी किया जाए, सवाल भी होंगे कि वालिदैन सवाल होंगे और जो डॉक्यूमेंट्स वो भी चेक किए जाएंगे। आप लेकिन हर जगह उनके साथ जाएंगे तो बच्ची भी बनता है, लेकिन आपने जो किया माशाल्लाह। हाँ, तो प्लीज आप किलो खाली करते हैं, हम आराम से उसको ले जाए, एक्सरे वगैरह हो जाएंगे। एंड में बिल्कुल आपको सारी चीजें बताएं, क्यों हम छुपाएंगे? ठीक है।